کیمیائے سعادت پارٹ 136۔ جب یہ آیت پڑھے سورہ طہر پارہ 29 آیت نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ۔ ترجمہ: بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو نطفہ سے۔ تو نطفہ کے عجائبات کا خیال کرے کہ ایک طرح کے پانی کے ایک قطرہ سے کیسی کیسی مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں، مثلا گوشت، پوست، رگ، ہڈی وغیرہ، اور اعضاء مثلا سر، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان وغیرہ کیوں کر پیدا ہوتے ہیں۔ پھر عجیب عجیب قوتیں جیسے سمع، بصر، حیات وغیرہ کیوں کر ظاہر ہوتی ہیں۔ اور قرآن مجید کے سب معنی بیان کرنا مشکل ہے، اس بیان سے فکر اور غور کرنے پر آگاہ کرنا مقصود ہے۔ 3 آدمیوں کو قرآن شریف کے معنی نہیں معلوم ہوتے۔ ایک وہ جو ظاہر تفسیر نہ پڑھا ہو اور عربی زبان نہ پہچانتا ہو۔ دوسرے وہ جو کسی گناہ کبیرہ پر مصر ہو، کسی بدعت کا اعتقاد اس کے دل میں حل ہو، اس کا دل گناہ اور بدعت کی ظلمت سے تاریک ہو گیا۔ تیسرے وہ جس نے علم کلام میں کوئی اعتقاد پڑھا، اس کے ظاہر پر اٹکا رہا، ٹھہرا رہا، اس کے دل میں اس اعتقاد کے خلاف جو کچھ آتا اس سے نفرت کرتا، تو ممکن نہیں کہ ایسا شخص اس ظاہری اعتقاد سے پھرے۔ 5واں ادب یہ ہے کہ اس کا دل بھی صفات مختلفہ کی طرف پھرتا رہے۔ جس طرح سے آیتوں کے معنی مختلف آتے ہیں، مثلا خوف کی آیت پر جب پہنچے تو دل پر خوف اور ہراس اور رقت غالب ہو، جب رحمت کی آیت پر پہنچے تو فرحت اور انبساط دل میں پیدا ہو، جب حق تعالیٰ کی صفتیں سنے تو عین تواضع اور انکسار ہو جائے، جب کفار کے اقوال محال سنے تو حق سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں کہتے ہیں، مثلا شریک اور فرزند، تو آواز ہلکی کر لے اور شرم اور خجالت سے پڑھے۔ اس طرح ہر آیت کے معنی ہیں، اور معنی کا مقتضا ہی اس صفت میں پڑھ جانا چاہیے تاکہ آیت کا حق ادا ہو۔ 6واں ادب یہ ہے کہ قرآن اس طرح سے پڑھے گویا حق تعالیٰ سے سنتا ہے، اور فرض کریں فی الحال اسی سے سنتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں قرآن شریف پڑھتا تھا اور کچھ حلاوت نہ پاتا تھا، یہاں تک کہ میں نے فرض کر لیا کہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنتا ہوں۔ پھر آگے بڑھا اور فرض کیا حضرت جبرائیل امین سے سنتا ہوں، اور زیادہ حلاوت پائی، اور پھر آگے بڑھا اور بڑے مرتبے کو پہنچا۔ اب اس طرح پڑھتا ہوں گویا بے واسطہ حق سبحانہ تعالیٰ سے سنتا ہوں، اب وہ لذت پاتا ہوں کہ ہرگز نہ پائی تھی۔ اصل 9، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اے عزیز جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا سب عبادتوں کا خلاصہ اور جان ہے۔ اس واسطے نماز اسلام کا عمود ہے، اس سے بھی یاد الہی مقصود ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ عنکبوت پارہ 21 آیت 45، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ ترجمہ: بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اور تلاوت قرآن سب عبادتوں سے اس واسطے افضل ہے کہ وہ کلام خدائے عز و جل ہے، حق تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے، اور جو کچھ اس میں ہے خدا کے ذکر کی تازگی کا سبب اور واسطہ ہے، اور روزہ سے شہوت اور خواہش کا توڑنا مقصود ہے۔ دل جب ہجوم شہوت سے نجات پاتا ہے، صاف ہو کر حق تعالیٰ کے ٹھہرنے کا مقام بن جاتا ہے۔ اس واسطے کہ جب تک دل شہوتوں اور خواہشوں سے بھرا ہوا ہے،
اس سے ذکر الہی ناممکن ہے۔